سوال نمبر 1، پہلا، اس میں پہلی فصل کیا ہے؟ رمضان سے متعلق چیزیں کیا ہیں؟ اس میں کئی باتیں صرف رمضان سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ جو رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا رازق ہے، وہ چونٹی سے لے کے سمندر کی مچھلیوں کو اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین میں رینگنے والے جانوروں کو اور انسان کو رزق دیتا ہے، اور اس نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ ہم کو کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس کھانا کم ہو گیا؟ کیا اللہ تعالی ہم کو ستانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ یہ کیا ہے؟ سزا ہے؟ بھوکا رہو۔ جیسے دنیا میں بھی کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، ماں بچے کو سزا دیتی ہے یا قیدی کو جیلر سزا دیتے ہیں، بھوکا رہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سزا کے طور پر بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ خاص طور سے غیر مسلموں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جب تم بولتے ہو کہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اتنے اچھے مہینے میں تم کو بھوکا رکھتا ہے، تو رمضان میں تم کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اللہ؟ ہمارے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ تکلیف، وہ بھی گرمی میں۔ اب کئی سالوں تک رمضان گرمی میں آنے والے ہیں، دن بڑے اور زیادہ طویل روزے ہوں گے، اور گرمی اور دھوپ میں روزے آنے والے ہیں، تو کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تم پر لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی لازم ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، تمہارے لیے لازم ہے، تم چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی رمضان کی فرضیت، یعنی روزوں کی فرضیت کوئی جدید معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں یہ ہے، پچھلی امتوں میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ میں، اہل کتاب میں رمضان تھا، بلکہ اگر آدمی دیکھے تو تقریباً تمام قوموں میں، تمام ایسے ادیان میں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے، ان کے ہاں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت ہمیشہ سے اس کو خیر مانتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں روزہ رکھا، تو اللہ نے فرمایا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا یا بچانا، اپنے آپ کو بچانا دو چیزوں سے۔ اپنے آپ کو بچانا اللہ کے عذاب سے، لیکن کیسے؟ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ یوں ہی آتا ہے کسی پر بھی نہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کاموں سے بچانا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور عذاب آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرنا، اللہ کی سزا سے ڈرنا اور بچنے کی طلب دل میں ہونا۔ نمبر 2، ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ سزا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے آدمی گناہ سے بچے۔ جیسے مثلاً ایک آدمی چوری کر رہا ہے
اور چوری کرتے کرتے پولیس اس کو دکھائی دے اور چوری چھوڑ دے تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کوئی پہچان والا آدمی دکھائی دیتا ہے، اپنی عزت کے لیے شراب نہیں پیتا ہے، چھپا لیتا ہے، سگریٹ چھپا لیتا ہے، تو کیا یہ آدمی متقی ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ برائی سے بچا لیکن اس کا بچنا اللہ کی خاطر نہیں ہے، لہذا وہ تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دو چیزیں یاد رکھی، اس لیے روزے میں اس کی تربیت ہے۔ اللہ کے لیے رکنا، تقویٰ کیا ہے اس کو یاد رکھیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تقویٰ کیا ہے بھائی، تو آپ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو بتا سکتے ہیں، اللہ کے لیے برائی سے رکنا، اللہ کے لیے برائی سے رکنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ صرف برائی سے رکنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اور روزے میں اس کی تربیت ہے کہ رکنے کی صلاحیت تیرے اندر پیدا۔ اب ہوتا کیا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو آدمی کہتا ہے اللہ سے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور آدمی گناہ کرتا ہے، جو بھی ہوگا دیکھیں گے۔ ایک تو ایسا بہادر ہوتا ہے، یا تو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا پھر مانتا ہے لیکن باغی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ڈرتا ہے لیکن کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے، میں بہت گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، لیکن کیا کروں، جیسے ہی موقع آتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو یا تو انسان کے اندر بے خوفی ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر رکنے میں کمزوری ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان دونوں چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیسے؟ آدمی کو روزہ رکھایا جاتا ہے، روزے میں کیا ہے، کن چیزوں سے رکنا، حرام چیزوں سے رکنا یا حلال سے؟ اور حرام سے نہیں، حرام سے بھی ہے، حرام سے بھی اور حلال سے بھی، یعنی شراب بھی نہیں پیے گا اور پانی بھی نہیں پیے گا، تو حرام، گالی بھی نہیں دے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ تو ایک آدمی برائی سے رمضان میں ویسے بھی رکے گا اور سال بھر رکے گا، لیکن ایک چیز اور بڑھا دی جاتی ہے، کچھ حلال چیزوں سے بھی تجھ کو بچنا ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے، کھانا نہیں، پانی نہیں، اور بیوی سے صحبت نہیں، یہ تینوں چیزیں اس کی روک دی جاتی ہیں۔ تینوں چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ چیزیں کیسی ہیں، ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندر سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک انسان میں شہوت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سماج کے اندر آج جو ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، بچیوں کی آبرو ریزی، آج آپ سوچیے انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ ننگا پن اتنا زیادہ میڈیا میں عام ہو چکا ہے کہ انسان کے جذبات جب بھڑکتے ہیں، اس کے اندر جذبات جب شہوت کے قوی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور زنا کرتا ہے، اور اس حد تک گر جاتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات شہوت کے ہوتے ہیں جن کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے کھانے پینے کے جذبات اس کے اندر ہیں۔ بھوک لگتی ہے، جسم کا تقاضا ہے، وہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو کھانا کھانا چاہیے، سوچ کے نہیں، بھوک لگتی ہے، پیٹ بولتا ہے، پیٹ بولتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آدمی کو خود اس کا جسم تقاضا کرتا ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس سے انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تقاضا ہونا اور اس کو روکنا، یہ روزے کی تربیت ہے۔ اندر سے تقاضا ہوا، تقاضا کا مطلب ڈیمانڈ، بھوک کی ڈیمانڈ، پیاس کی ڈیمانڈ، شہوت کی ڈیمانڈ انسان کو دن بھر میں ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ بھوک لگتی ہے، کئی مرتبہ پیاس لگتی ہے، اور وہ چیز حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی کی حالت میں کہتا ہے نہیں، میری خاطر تو رکے گا شام تک، سورج ڈوبنے تک رکے گا، تو دھوپ ہے اللہ نہیں رکنا ہے تجھ کو، پیاس لگ رہی، بہت بھوک لگ رہی ہے نہیں،
تو آدمی دن میں ان چیزوں سے رکتا ہے، بار بار کھانا سامنے آتا ہے، آفس میں، گھر میں، دھوپ میں سے آتا ہے، پیاس لگتی ہے، ذہن جاتا ہے فریج کی طرف، ذہن جاتا ہے پانی کی طرف، آفس میں بھی سامنے لا کے رکھ دیتا ہے چپراسی، نہیں میرا روزہ ہے، گھر میں بھی روزہ ہے، اندر تقاضا ہے، لیکن بار بار آدمی کے اندر تقاضے کے باوجود آدمی حلال سے رکتا ہے۔ یہ جو رکنے کی بار بار رکنا ہے، آدمی اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ اندر سے بھی تقاضا ہوگا تب بھی میں رکوں گا، اور کس کے لیے رکوں گا؟ اللہ کے لیے۔ کوئی دیکھنے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی رکتا ہے، آفس میں غیر مسلم ہے